23واں پارہ سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا رحمت والے رب کی طرف سے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وامتازوا اليوم، آج کے دن الگ ہو جاؤ، ایھا المجرمون، اے مجرموں، الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ تم عبادت نہ کرو شیطان کی، انہ لکم، بے شک وہ شیطان تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اس سے پہلی آیات پاک میں جنتی لوگوں کے انعامات کا ذکر تھا، اور جنت کے حوالے سے مختصر گفتگو ہو چکی تھی کہ جنتی لوگوں کو جنت میں کیا ملے گا۔ میدان محشر سے فارغ ہو کر جنت میں جنتی لوگوں کو بڑے اکرام اور تعظیم، یعنی بڑے پروٹوکول سے جنت میں رب پہنچائیں گے جنتیوں کو، اور جنت میں ہر طرح کے مزے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنتی لوگوں کے مزے ہی مزے ہوں گے، اور فرمایا دل لبانے کے لیے 72 ایک جنتی آدمی کو 72 حوریں ملیں گی، اور فرمایا 80,000 خادم ہوں گے، ایک ادنا جنتی انسان کو 80,000 خادم ہوں گے اور 72 حوریں ملیں گی۔ جنتی پھل کا رب نے ذکر کیا، ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جنتی آدمی جس چیز کی خواہش کریں گے تو وہ حاضر ہو جائے گی، دل میں ابھی اس چیز کا تصور کریں گے کہ وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا جو کچھ انسان خواہش کرے گا چیز انسان کے آگے حاضر ہو جائے گی۔ ان مادی نعمتوں کے علاوہ اللہ کریم نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا رحمت والے رب کی طرف سے۔
تو جنتی آدمیوں کے بڑے مزے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو بھی اول وہلے میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں کافر، نیک اور بد آدمی ایک ہی جگہ رہتے ہیں۔ قیامت کے دن میرا اللہ مجرموں کو اعلان کریں گے کہ مجرموں آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ کفار اور ایمان والوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ کفار سے رب کہیں گے اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، آج تم میرے ایمان والے بندوں سے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن سب کے سب جدا ہو جائیں گے، نیک الگ، بد الگ، مجرم الگ، کافر الگ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کریم ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں دنیا میں یہ بات سمجھائی نہیں تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کو خوش نہ کرنا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر رب کریم مجھ سے اور آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، دیکھو آدم کی اولاد، میں نے تمہیں بات سمجھا دی تھی، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کے راستے پہ نہ چلنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، تمہارے اوپر چھپ کے وار کرے گا۔ اور پھر شیطان نے بھی مردود ہوتے وقت اللہ سے مہلت مانگی تھی اور قسم کھائی تھی کہ اللہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی تیرا بندہ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا، میں کوشش کروں گا کہ تیرے راستے پہ وہ بھی نہ آئے، میں اللہ ہر تیرے بندے کے بارے میں کوشش کروں گا۔ قرآن کریم میں فرمایا اس بدبخت نے کیا کہا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے میرا اللہ میں تیرے بندوں کے ہر طرف سے آؤں گا، چھوڑوں گا میں بھی نہیں، آگے سے بھی آؤں گا گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے، میں کوشش کوئی چھوڑوں گا نہیں، میں تیرے راستے پہ چلنے والے کو جو نماز کے لیے آئے گا چھوڑوں گا میں بھی اسے نہیں، قرآن کے لیے آئے گا چھوڑوں گا میں بھی نہیں، میں اپنی حد الامکان ساری کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر طرف سے میں ایمان والے پہ وار کروں گا اور پھر میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں ان لوگوں کو دین پر چلنے نہیں دوں گا۔ یہ شیطان نے رب سے کلام کیا، رب نے شیطان کی وہ باتیں میری اور آپ تک بھی پہنچا دی۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اس لیے شیطان کے واروں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کوشش کرو۔ دل نہیں چاہتا نماز کا، دل نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کا، شیطان کے منہ پہ تھپڑ لگا کے آنا ہے کہ شیطان نے تو مردود ہوتے وقت کہا تھا، اللہ سے کہا تھا ربا سیدھے راستے پہ آنے والے کو میں چھوڑوں گا نہیں، دین پہ چلنے نہیں دوں گا۔ اور جو بندہ دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے رب اس کی رہنمائی کرتا ہے، شیطان کے اوچھے ہتھکنڈوں سے رب بچا کر لے آتا ہے۔ جس انسان کا دل طالب ہوتا ہے، طلب لے کے آتا ہے، رب اس بندے کو کبھی محروم نہیں کرتے، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کفار سے کہا جائے گا آج کے دن الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ اللہ کریم فرمائیں گے الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا، یا بنی آدم،
اللہ فرمائیں گے اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں یہ بات دنیا میں قرآن کے ذریعے، حدیث پاک، نبی پاک کے ذریعے میں نے تمہیں نہیں سمجھائی تھی؟ اللہ تعبد الشیطان، یہ کہ تم عبادت نہ کرنا شیطان کی، انہ لکم، بے شک وہ شیطان تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری عبادت کرنا۔ یہ اللہ کریم قیامت والے دن بندوں سے فرمائیں گے میں نے تمہیں یہ بات سمجھا دی تھی، شیطان والے راستے پہ نہ چلنا، عبادت میری کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے میرے بندوں شیطان سے بچنا، عبادت میری کرنا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور جب تک اس پر چلتے رہو گے ہمیشہ تم نجات پا جاؤ گے۔ اگر تم اس راستے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے جو میں اللہ نے تمہیں بتایا، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا مزید شیطان کی اللہ نے گمراہی سے مومن بندے کو خبردار کیا کہ اے میرے بندے، شیطان تمہارے اوپر ہر طرف سے حملہ کرے گا۔ اس نے تو بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، جبلن کثیرا، ایک بہت بڑی مخلوق کو شیطان نے گمراہ کیا، اور ہر دور کے اندر کفر کی تعداد زیادہ رہی ہے، شیطان والے لوگ زیادہ رہے ہیں ہر دور میں۔ جب سے کائنات بنی، نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک شیطانی لوگ زیادہ ہوں گے، کفر زیادہ ہوگا، اسلام والے، رحمان والے بندے کم ہوں گے۔ اس لیے شکر کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ان دور فتن کے اندر بھی مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ کچھ نہ کچھ نیکی کی اللہ نے ہمیں بھی توفیق دے دی، وگرنہ شیطان نے چھوڑا کسی کو نہیں ہے، جبلن کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت ساری مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں افلم تکونوا تعقلون، تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں، دنیا کے اندر تمہاری اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ تم اس کا فیصلہ دنیا میں کر سکتے؟ یہ ساری باتیں رب کی قیامت کے دن مجرموں سے ہو رہی ہیں کہ مجرموں، تمہیں میں نے عقل دی تھی، اس عقل کو تم نے دنیا کے کام کے لیے استعمال کیا، ذرا سی بھی تمہاری عقل ہوتی تو تم اس کا فیصلہ کر سکتے کہ رحمان کی باتیں مانیں یا شیطان کی مانیں۔ دنیا میں تو شیطانی کاموں پہ چلتے رہے، رب رحمان کو ناراض کرتے رہے۔ افلم تکونوا تعقلون، اتنی بھی تمہاری عقل نہیں تھی دنیا میں فیصلہ کر لیتے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا شیطان کی مانیں۔ اپنی تھوڑی سی زندگی ہے، ان آیات سے میرے لیے، آپ کے لیے سبق ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ان زندگی کے لمحات میں پتہ نہیں بیماری کب آ جائے، موت کب آ جائے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ ان آیات سے یہ سبق حاصل کر کے دنیا میں فیصلہ کر کے جانا کہ ہم نے رحمان کو خوش کیا یا شیطان کو خوش کیا۔ رب کو راضی کر لو، تھوڑی سی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ کی طرف سے بلاوا کب آ جائے۔ پہلی جو زندگی میں جو ہو چکا، آؤ اللہ کے در پہ معافی مانگو، وہ بڑا غفور الرحیم ذات ہے، ایمان والے سے ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ آؤ تو صحیح، گناہوں پہ نادم ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ نادم بھی ہو جائے میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔
کچھ بہانہ تو کرو۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، میرا بندہ کسی طریق سے میرے راستے پہ آ جا تاکہ میں تیری آخرت کو سنوار دوں۔ اس لیے ان آیات پاک میں ہمارے لیے سبق بھی یہی ہے، شیطان کو راضی نہیں کرنا اور بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے فرما دیا میرا سیدھا راستہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، دنیا میں میری عبادت کر کے مجھ اللہ کو راضی کر لینا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، حقیقت یہ ہے اللہ فرماتے ہیں شیطان نے گمراہ کر ڈالا تم میں سے ایک بڑی مخلوق کو، دنیا میں زیادہ تر انسانوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا، لوگ اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو راضی کر گئے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ دنیا میں تمہاری عقل کہاں تھی؟ تم نے فیصلے کیوں یہ نہ کیا؟ رحمان کو راضی کر لیتے، آج آخرت تمہاری اچھی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔